جناب عمار یاسر کے حوالے سے رسول اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، رسول اللہ یعنی کون؟ وما ينطق عن الهوى، جو ہوا سے بات نہیں کرتا، جو اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ جو خدا وند متعال وحی کی صورت میں نازل کریں یا جو خدا کی خواہش ہو وہ کلام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں رسول اللہ عمار یاسر کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں انک لن تموت حتی تقتلک الفئۃ الباغیہ الناکبہ عن الحق، کہ تم مرو گے نہیں یہاں تک کہ تمہیں ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، ایسا باغی گروہ جو حق سے دور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ روایت، میں اس روایت پہ کیونکہ روایت حساس ہے اور میں ایک حساس موضوع کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً سننے والا مجھ سے سوال کرے گا کہ بھائی یہ شیعوں کے مصنوعات ہیں یا شیعوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی روایت گھڑی ہیں یا اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ آغا جان ایسا نہیں ہے، برادران اہل تسنن کی کتب میں یہ روایت اہل تشیع کی کتب سے زیادہ موجود ہے، تشیع کتابوں سے زیادہ یہ روایت اہل سنت بکس میں موجود ہے۔ میں بعنوان مثال صرف و صرف ایک قول نقل کر رہا ہوں ابن عبد البر کا، کہ جو اس حدیث کو، ابن عبد البر ایک بہت بڑی شخصیت اہل تسنن کی، ایک بہترین مفسر اور ایک بہترین محدث ہیں اہل تسنن کی نظر میں، اور ان کے حوالے سے میں فی الحال کیا بتاؤں، بس یہ ہے کہ یہ مذہب اہل تسنن کا ایک اثاثہ ہے، ایک بنیاد ہے مذہب اہل تسنن کی۔ یہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ روایت جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ عمار تمہیں ایک فرقے اور گروہ باغی قتل کرے گا، شہید کرے گا، ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ ایک اتنے بڑے محدث کا کسی حدیث کو متواتر کہنا یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام تواتر بہترین طریقے سے جانتے ہوں کہ میں تواتر کے حوالے سے بیان کرتا چلوں۔ تواتر یعنی آپ نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، آپ کبھی کعبے کی زیارت کے لیے نہیں گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں مکہ میں کعبہ موجود ہے۔ خوب آپ نے تو دیکھا نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں تواتر موجود ہے، یعنی اتنے لوگوں سے سنا، کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ نہیں بھائی خانہ کعبہ مکے میں نہیں بلکہ فلاں جگہ مدینے میں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ تو اسے کہتے ہیں تواتر، یعنی کہ جس کے خلاف کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس روایت کے بارے میں ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے نزدیک اہل سنت کے یہاں تواتر کے ساتھ ہے اور صحیح ترین احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس روایت میں آپ نے غور حضرت نے فرمایا کہ تمہیں ایک فرقے یا گروہ باغی شہید کرے گا۔ اب آتے جناب عمار یاسر کی شہادت کے حوالے سے۔ جناب عمار یاسر کو کس نے شہید کیا؟ سیدھا سوال، جناب عمار یاسر جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ میں نے شروعات میں بیان کیا اتنے بڑے صحابی کہ رسول اللہ ان کی شان میں فرمائیں کہ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہی، ان کے بارے میں فرمائیں کہ عمار سر سے لے کر پیر تک ایمان سے سرشار ہیں، ایمان میں بھرے ہوئے ہیں، یا فرمائیں کہ ان کی رگ رگ میں ایمان بھرا ہوا ہے۔ اتنی جلیل القدر شخصیت اور اتنے جلیل القدر صحابی، ان کو کس نے مارا، کس نے قتل کیا؟ میرا سوال ہے معصومانہ سا۔ اب آئیں جنگ صفین کی طرف۔ میں اہل تشیع کتب کے حوالے نہیں دے رہا ہوں بلکہ اہل تسنن کتب کی طرف چلتے ہیں۔ طبری سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، یا اسی طرح سیوطی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، اسی طرح سے ابن عبد البر سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، آلوسی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، نسائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، ابن ماجہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا۔ ان تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ صفین میں جو مولا علی کے سامنے ایک گروہ تھا، ایک فوج تھی، اس نے جناب عمار یاسر کو شہید کیا، سیدھا۔ اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بتانے کی کوئی خاص ضرورت ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں جنگ صفین میں کون تھا۔ سب کو پتہ ہے جنگ صفین میں کون تھا جو مولا کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور کس نے جناب عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ یہی وجہ ہے ایک بہترین روایت ابن عبد البر نقل کرتے ہیں، یقیناً بہترین روایت ہے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حذیمہ بن ثابت مولا کے چاہنے والے تھے اور رسول اللہ کے بہت بڑے صحابیوں میں سے تھے۔ خزیمہ بن ثابت یہ مولا کے بہت بڑے چاہنے والے تھے اور رسول اللہ کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں بھی شرکت کی اور جنگ صفین میں بھی شرکت کی، لیکن انہوں نے تلوار نیان سے نہیں نکالی،
مولا کے لشکر میں تھے، مولا کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے تلوار نہیں نکالی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمار یاسر کو شہید کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا، پھر ان کو وہ حدیث یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ حضرت نے فرمایا تھا عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب جیسے ہی انہیں وہ روایت یاد آئی، کون یہ فرما رہا ہے؟ ابن عبد البر فرما رہے ہیں، جیسے ہی خزیمہ بن ثابت کو یہ روایت یاد آئی، فوراً انہوں نے تلوار غلاف سے نکالی اور تلوار کے غلاف کو توڑ دیا، وہیں پھینک دیا، اور لڑنے لگے اور چلانے لگے اور نعرہ لگایا، اے لوگوں اب تو سمجھ جاؤ، اب تو اپنی آنکھوں کو کھولو کہ حق کدھر ہے اور باطل کون ہے۔ جناب خزیمہ بن ثابت نے جنگ کی اور یہ بھی وہیں اسی صفین کے میدان میں شہید ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام، بنی امیہ کے کرتوت یقیناً لوگوں کے سامنے ظاہر و واضح ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جناب عمار بن یاسر کو سیدھا سیدھا بنی امیہ کے لوگوں نے مارا، اور بنی امیہ میں جو جس زمانے سے بنی امیہ نے عروج پیدا کیا، اس کو تھوڑا سا اور جس کھولتے وجہ سے بنی امیہ نے عروج کیا، انہوں نے جناب عمار یاسر کو شہید کیا ہے۔